السلام علیکم دوستوں، یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں علامہ اقبال کا ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اسی ضمن میں ہم آج بات کرنے والے ہیں توحید کے مسائل پہ۔ توحید کا لغوی معنی ہے کہ ونس، اکیلا تن و تنہا، کہ اس کی ذات میں کسی کا شمار نہیں، کوئی شامل نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس سے اعلیٰ نہیں، اس سے برتر نہیں۔ توحید لفظ نکلا ہے واحد، عربک کے لفظ واحد سے۔ واحد کے معنی ہے ایک، تنہا، اکیلا، ون۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی ہمسایہ نہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ علماء کرام نے قرآن کی آیات کی بنیاد پہ توحید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی توحید الربوبیت، دوسری توحید الاسماء والصفات، تیسری توحید العبادہ۔ حالانکہ یہ کیٹیگرائزیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ کرام نے نہیں کیے، بٹ جو عالم حضرات ہیں انہوں نے قرآن کی آیات کے بنیاد پہ یہ 3 کیٹیگری کی ہے توحید کی۔ اب ہم پہلی قسم جو کہ توحید الربوبیت ہے اس کے تعلق سے بات کریں گے، جس میں کہ اللہ تن و تنہا ہے اور وہی، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی ہمسایہ نہیں۔ دوسری قسم توحید الاسماء والصفات، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور ان کے صفات کی بنیاد پہ قسم کیٹیگری کی ہے، جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے یا کوئی ان سے کے برابر نہیں ہے۔ تیسری قسم توحید العبادہ ہے۔ اس کا مطلب کہ عبادت کے لائق صرف تن و تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو ہر سارے جہان کا مالک اور بنانے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہی اس کے برابر کوئی ہے، نہ ہی اس کے شریک ہے کوئی، اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے اس کے بغیر۔ میں پوری بات علامہ اقبال کے ایک شعر سے ختم کرتا ہوں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔